السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مستری مرزا اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہاؤس کنسٹرکشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو فرینڈز، آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے مین ریزن ہیں جن کی وجہ سے جو ہے آپ کے باتھ روم میں بعد میں جو ہے وہ پرابلمز آتی ہیں، آپ کا جو ہے وہ گٹر لیک ہو جاتا ہے، یا مطلب آپ کے باتھ روم میں بدبو وغیرہ آتی ہے، یا اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑ جاتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں گھر کی تعمیر کے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے گٹر کا ٹھیک ہونا۔ جب آپ گٹر ٹھیک اچھے طریقے سے بنائیں گے، ایسا نہیں کہ اب آپ نے گٹر بنایا 1 سال بعد یا 2 سال بعد جب آپ کو وہ رینیو کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ جاتی ہے، اس کی صفائی وغیرہ کرانی پڑتی ہے، پھر اس کے نئے سرے سے جو ہے وہ تعمیر کرنا پڑتا ہے، اس میں لیکنگ وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پہلی پرابلم ہے، گٹر کا ٹھیک نہ بنانا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے پلمبرنگ۔ آپ کا جو پلمبرنگ کا کام ہے، جو آپ کے باتھ روم میں پلمبرنگ پائپ وغیرہ جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں، ان کا ٹھیک نہ ہونا۔ اس پلمبرنگ میں آپ کا ایئر پائپ بھی آ جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ گٹر میں لگایا جاتا ہے ہوا کے لیے۔ تو تیسرے نمبر پر آتا ہے لوٹے کا لیول ٹھیک نہ ہونا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے، میں خود مستری ہوں الحمدللہ، عام طور پر میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ جلدی میں جو ہے وہ سیٹ کے نیچے جو ہے وہ لیول فٹ کر دیتے ہیں لوٹے کا، لیکن بعد میں جب اس کے ساتھ بجری وغیرہ ڈالتے ہیں یا اوپر سیٹ وغیرہ جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں تو لوٹے کا لیول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے باتھ روم میں بعد میں سمیل وغیرہ آتی ہے، یا آپ کو مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو ہے وہ لوٹا نئے سرے سے ڈالنا پڑتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آتا ہے ایگزاسٹ کا ٹھیک جگہ پر ہونا۔ ایگزاسٹ آپ کے کہاں لگنے چاہیے، کتنی اونچائی پر لگنے چاہیے، تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اور سب سے آخر پر آتا ہے باتھ روم کی اونچائی۔ باتھ روم یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے باتھ روم کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی کتنی چوڑائی ہونی چاہیے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اگلی ویڈیوز میں، ایک ٹاپک پر، کہ آپ اپنا گٹر کس طرح بنائیں، پلمبرنگ کا کام آپ کا کس طرح ہونا چاہیے، اس کے بعد لوٹے کا لیول کس طرح ہونا چاہیے، ایگزاسٹ کا بھی انشاءاللہ بتاؤں گا، اور باتھ روم کی اونچائی کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہے اس کے متعلق آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔